افطاری سے پہلے صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ کر لو، پھر منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوگی۔ بے شک آپ آج آزما کے دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں افطاری کے وقت کا خاص عمل دے رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ عمل مجرب صرف 1 منٹ میں کریں، پورا رمضان کریں یا چند دن کریں، ایک افطاری میں کریں یا 10 میں کریں، آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہترین ملے گا کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی نا اتفاقی نہیں ہوگی، کبھی بے راہ روی نہیں ہوگی۔ بچے اگر نا اتفاق ہیں، بچے جو ہیں وہ آپ کے گمراہ ہو چکے ہیں یا آپ سے دور ہو چکے ہیں، میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہے، بہن بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے، یہ سارے مسئلے جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور سب آپس میں محبت کرنے لگیں گے۔ عمل بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کی تاثیر بے انتہا ہے۔ افطاری اس امت کو اللہ کی طرف سے تحفہ ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطاری کی کہ اس کے سامنے مختلف کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک اس کو اللہ کے ہاں خوشنودی کی اور اللہ کے ہاں گناہوں کی بخشش کی۔ جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے، جو حاجت مانگتا ہے پوری ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں افطاری کے وقت لوگ جلد بازی میں دعا سے محروم ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے رہیں اور بس سائرن کی آواز کو سننے کے چکروں میں افطاری کے وقت اصل جو عبادت اور دعا کا وقت ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت کا جو مغز ہے یہ دعا ہے۔ آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، چاہے روزہ رکھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کا جو مغز ہے، نچوڑ ہے، وہ دعا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عرفات میں 6 گھنٹے اونٹنی پہ بیٹھ کے جون کی گرمی میں دعا کی ہے، 6 گھنٹے امت کے لیے مانگی ہے، اور ہم افطاری کے وقت کم از کم 2 منٹ کی دعا تو کر لیں۔ آپ 2 منٹ کم از کم دعا کریں، 1 منٹ چاہے کریں، آپ کی تمام فریادیں اللہ سنے گا اور وہ قبولیت کا وقت ہے۔ آپ اس لمحے جو مانگیں گے اللہ دے گا۔ اپنے بچوں کو بٹھائیں، عادت ڈالیں، عورتیں مرد بچے افطاری کے وقت دعا کریں، اللہ سے انفرادی طور پہ مانگیں، اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا۔ میں 1 منٹ کا عمل دے رہا ہوں، آپ نے یہ الفاظ کہہ کر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ پورا مہینہ پڑھیں یا 1 دن پڑھیں یا 10 دن پڑھیں یا 20 دن پڑھیں، آپ کو اس کا فیض نظر آئے گا، آپ میں اتفاق، اتحاد، محبت ہوگی۔ محترم ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے جھکو، جو اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس مہینے میں جو شخص صدق دل سے اللہ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو
بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس ان میں سے کوئی دروازے بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شیر کے متلاشی رک جا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے دو نام اس طرح پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین۔ آپ نے اس کو خالی 21 بار پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے، اللہ آپ کی فوری دعا سنے گا، اور اگر آپ اس کو پھونک دیں کھانے پینے کی چیزوں پہ، جو کھائے گا اس میں محبت آئے گی، آپس میں اتحاد آئے گا، گمراہی نا اتفاقی ختم ہوگی۔ یہ افطاری کا خاص عمل ہے۔ بہت بڑا راز کھل گیا، اب ہوگی ہر حاجت پوری۔ یا محمد کی ایک تسبیح خدا کی قسم لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ملیں گے ایک دن میں، ہر حاجت پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، صبح اٹھتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ صبح اٹھو، کوشش کرنا فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ چاہو تو اس وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت جو پڑھ سکتے ہو، لیکن صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ لوگ جب اٹھو کوشش کرنا اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ میری بہنیں میرے بھائی دونوں پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ غیبی دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا غیب سے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پیسے مل جائیں، دولت مل جائے، ان کی عزت ہو، ان کو چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ آج کا وظیفہ غیبی دولت کا پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ چاہو تو اپنے گھر میں پڑھ لیں، چاہو تو دکان میں پڑھ لو، آفس میں پڑھ لو، جہاں چاہو پڑھ سکتے ہو، جس دن چاہو، جس وقت چاہو، جس جگہ چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن کوشش آپ کو کرنی ہے، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کا جو خاص وقت ہے وہ صبح اٹھ کر جب آپ رات بھر سو جاؤ اور صبح اٹھو تو اٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پورے دن میں آپ کو روزی ملتی رہے، رزق ملتا رہے، پیسہ بارش کی طرح برستا رہے، رزق کے اسباب بنتے رہیں، دولت کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے پاس آتی رہے، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، پیسہ آنا شروع ہو، تو اس وظیفے کو صبح اٹھ کر جیسے ہی اپنے بستر سے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ منہ دھو لو اور فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ چاہو تو جب چاہو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو، جب دل کرے پورے دن میں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ اس وظیفے سے فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہو۔ یہ وظیفہ آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، منٹوں بھی نہیں پڑھنا، 30-40 سیکنڈ نکالنے ہیں، آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ یہ عمل وہ میرے بہن بھائی جو پریشان حال ہیں وہ بھی پڑھ لیں، جو بالکل پڑھنا بھی نہیں جانتے، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور جو بہن بھائی پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ میں آپ کو اس کو پڑھ کر بھی بتاؤں گا تاکہ پڑھتے وقت غلطی نہ ہو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنی تقدیر کو اگر فوری طور پر بدلنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنی۔ آپ کی انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد، پریشانی ایک دن کے اندر اندر آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ ایک دن کے اندر اندر اگر قسمت نہ بدل جائے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی اللہ پاک کے حکم سے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ چاہیں پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، افغانستان میں ہیں، سعودیہ میں ہیں، دبئی میں ہیں، ملائیشیا میں ہیں، پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں، جس گھر میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ اس وظیفے کو آپ لوگ کہیں پر نوٹ کر لو۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ لوگ اپنے دماغ میں
بٹھا سکتے ہیں، مطلب اپنے ذہن میں یاد کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو اس وظیفے کی مکمل سمجھ آ جائے۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یہ وظیفہ دولت کا خزانہ ہے، دولت کا پہاڑ ہے، دولت کا طوفان کی طرح نہ برسے تو پھر کہنا یہ وظیفہ سب وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ختم بعد میں ہوتا ہے، اثر پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ آپ کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہی کافی ہوگا۔ اس وظیفے کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا، زندگی بھر دولت ختم نہیں ہوگی، نہ ختم ہونے والی دولت اس وظیفے کو کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر سڑک پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی اس وظیفے کو اگر کر لے تو وہ بھی راتوں رات ہی ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ میری بات غور سے سن لو کہ یہ وظیفہ ہر حال میں آج کرنا، ورنہ پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ اگر یہ وظیفہ آج کر لو گے تو پوری زندگی پھر دعائیں دیتے پھرو گے۔ یہ وظیفہ سب وظیفوں کا بادشاہ، طاقتور، پاورفل، اور ایک اور بات غور سے سن لیں کہ یہ 500 سال پرانی کتاب کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میرے بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، پھر اثر کیوں نہ کرے گا؟ ہمارے بزرگ اس وظیفے سے ارب پتی بنے، اور میں نے خود بھی اس وظیفے کو آزمایا ہے۔ پھر جب میں نے یہ عمل کیا، پھر میرے پاس اتنی دولت آئی کہ اب سنبھالنی بھی مشکل ہو گئی ہے۔ دولت غریبوں میں بانٹتا پھر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ تب ہی کرنا اگر آپ کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہو، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد دولت اتنی آ جاتی ہے کہ سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ کا کوئی مقصد، کوئی حاجت ہے، کوئی مراد ہے جو کافی عرصے سے آپ کی حاجت نہیں پوری ہو رہی، آپ کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی، لیکن اس وظیفے سے جو مانگتا ہے، جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، جو مراد ہے، سب کی سب پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پیسوں کی ضرورت ہے، مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، رزق میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو یا کوئی آپ کا دشمن ہو، یا گھریلو مسائل ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، غرض جو بھی مسئلہ ہو، تمام مقاصد ہوں پورے ہوں گے، تمام مسائل حل ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے رب کا نام ہے، یہ میرے اللہ کا صفاتی نام ہے، جو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے۔ پھر یہ وظیفہ اثر کیوں نہ کرے؟ تو میرے بھائیوں، جو مانگیں گے جلد اور سب ملے گا انشاءاللہ۔ تو میری بہنیں بھی اس عمل کو لازمی پڑھیں، میرے بھائی بھی لازمی پڑھ لیں، مرد عورت پڑھ سکتے ہیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن اگر پورا گھر اس بات کی روٹین بنا لے کہ صبح جیسے ہی بستر سے اٹھنا ہے یا پورے دن میں کسی بھی وقت ساتھ ہی آپ نے صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے، گھر کا ہر فرد پڑھے گا، پھر دیکھنا کیسے گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ سارا دن دولت میں کھیلتے رہو گے تو آپ نے سب سے پہلے اٹھتے ہی 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، یا دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، صرف 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو بندہ نماز میں پڑھتا ہے اس کو درود ابراہیمی لازمی آتا ہوگا، جو بندہ نماز میں پڑھتا ہے اس کو درود ابراہیمی لازمی آتا ہوگا، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا ہو آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا، اور یہ جو وظیفہ بتلانے لگا ہوں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ تو میرے بھائیوں، ساتھیوں، میری بہنوں، بزرگوں، اس کے بعد اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ صرف 30 سیکنڈ کا، اس میں 3 وظائف پڑھنے ہیں، تینوں وظائف بڑے آسان ہیں اور تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں، بالکل مختصر سے وظائف ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ صرف 30 سیکنڈ آپ کے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ اللہ پاک کا ایک بابرکت صفاتی نام اور ہمارے آخری نبی کا پیارا سا نام ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام کون سا ہے؟ یا نافع، یا نافع، یا نافع، اور ہمارے آخری نبی کا نام یا محمد، یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، ایک بات آپ کو اور بتا دوں، آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی کہ کتنے دن تک پڑھنا ہے، کتنے دن کا یہ وظیفہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ لوگ 1 دن پڑھ سکتے ہیں، 1 ہفتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 مہینہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے
آپ نے بیڈ سے اٹھتے ہی اس وظیفے کو اسی وقت اسی جگہ پر سکون سے بیٹھ کے آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، یا دن میں کسی بھی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ تو آپ چاہیں ایک دن کا یہ عمل کر لیں، مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جو صحیح کامل اور یقین کے ساتھ کرے گا اس کو ایک دن میں ہی اس کا فائدہ مل جائے گا، اور جو کامل یقین کے ساتھ نہیں کرے گا، جس کا یقین پختہ نہیں ہوگا، وہ پوری زندگی بھی یہ وظائف کرتے رہیں، اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بات ہوتی ہے یقین کی۔ آپ نے صبح اٹھتے ہی یا دن میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ درود پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک کا مبارک نام یا نافعو یا نافعو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آپ کا صرف چند سیکنڈ میں یہ وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ 3 وظائف ہیں۔ یہ پہلا وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا محمد کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے سکون سے وقفہ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ دینا ہے، اور درود شریف پڑھ کے آپ نے اللہ پاک کا دوسرا مبارک نام یا مالکو یا مالکو یا مالکو اس کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس پہ بھی آپ کے صرف 5 سے 10 سیکنڈ ہی لگیں گے، اس لیے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ اتنا کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، ہر کوئی بندہ آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ تو آپ نے پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 1 سیکنڈ کا وقفہ دینا ہے۔ آپ عمل کو پورا مکمل کر لیجئے گا۔ جہاں پہ بھی آپ کو سمجھ نہ لگے، آپ ویڈیو بیک کر کے دوبارہ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اس عمل کو سمجھ لیں۔ ایک دفعہ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کی روزانہ کی روٹین بن جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ سارا دن دیکھیں گے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا، تو میرے بھائیوں، اللہ کے حکم سے ایسی غیبی مدد آپ کو مل جائے گی کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ چاہو تو وہ قرض دار آپ کا قرض معاف ہی کر دے گا، یا آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ آسانی کے ساتھ قرض ادا کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یا اللہ یا محمد، آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس وظیفے کو پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، تو آپ نے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر آپ نے یا اللہ یا محمد شروع کر دینا ہے۔ تو آپ نے اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ ڈوب کر تسلی کے ساتھ آپ اس عمل کو، اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد پھر سے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ سب وظیفوں کا بادشاہ ہے۔ وظیفہ 500 سال پرانی کتاب کا وظیفہ ہے۔ بعد میں درود شریف پڑھ لینا، اور پھر جو بھی آپ نے اللہ پاک سے مانگا ہو، جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہوں، آپ نے جو بھی مانگنا ہو، جو کچھ بھی مانگنا ہو، آپ کی جو حاجت ہو، جتنی بھی دولت چاہیے ہو، سب کچھ آنکھیں بند کر کے مانگ لینا، آپ کو سب کچھ ملتا جائے گا۔